السلام علیکم جی، میں ہوں جنید اقبال اور اس وقت آپ مجھے واقفان حال کے نام سے اس چینل پر دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب عمران یعقوب صاحب کا ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس کو ضرور شیئر کیجئے، اور میرا چینل محمد جنید اقبال آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آج 17 رمضان المبارک، آج یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کی وضاحت کا دن ہے۔ آج غزوہ بدر ہے، سچ اور جھوٹ کے فرق کو واضح کرنے کا دن ہے۔ آج بنیادی طور پر ایک ایسے مارکے کا دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مسلمانوں کا توکل اپنے عروج پر تھا۔ آج ایک ایسے مارکے کا دن ہے جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کہ ہم بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ لٹانے کو، مر مٹنے کو، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین کرام، 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ مارکہ بنیادی طور پر کفر کا اور اسلام کا پہلا مارکہ ہے۔ یعنی یوں کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ دین اسلام کی عمارت جو ہے اس میں جہاں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں شامل ہے، مال شامل ہے، بہت کچھ شامل ہے، یہ جو دین اسلام کی عمارت ہے، اس عمارت کی بنیاد میں اگر غزوہ بدر کی فتح شامل نہ ہوتی تو دین اسلام کی عمارت اتنی مستحکم نہ ہوتی، اتنی بلند و بالا نہ ہوتی۔ دیکھیں، ہوا یہ تھا، یہ تاریخ میں بہت مختصراً اس کا احاطہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک ایسے قافلے کو چیز کرنے کے لیے نکلے جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ چیز کرنے کے لیے اس طرح سے نکلے کہ مکے سے وہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ قافلہ آگے جا چکا تھا۔ جب وہ شام سے پلٹا مکے کے لیے وہ قافلہ، تو آپ نے پھر چیز کرنا چاہا لیکن وہ ہاتھوں میں نہیں آئے۔ اس دوران ابو سفیان نے مکے میں پیغام پہنچا دیا اور کفار مکہ کو تیار کر دیا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے چیز کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی۔ بہرحال اس کا مختصر جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے، اور لشکر لے کے مسلمانوں کے خلاف نکلا۔ اب 1000 جنگجوؤں کو وہ تیار کر کے نکلا، اس میں اسلحہ بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، جنگجو موجود ہیں، وہ لوہے میں جو ہے مکمل طور پہ لدے ہوئے تھے، عورتیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، رقص و سرور کی محفلیں سج رہی تھیں، شرابوں کی محفلیں چل رہی تھیں، روز 8 سے 10 اونٹ جو ہے کٹتے تھے، لوگوں میں تقسیم ہوتے تھے، کھانا بنا کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ تقریباً کوئی 700 کے قریب ان کے پاس اونٹ موجود تھے، 100 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے، بہترین ہتھیار موجود تھے۔ تو وہ ایک ایسا لشکر جو کہ طاقتور ترین لشکر تھا، اس کو تیار کر کے ابو جہل لے کے نکلا، اور عالم یہ تھا کہ اس کو بنیادی طور پر ایک فخر تھا، غرور تھا کہ میں تو آج مسلمانوں کو تہس نہس کر دوں گا، برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، مسلمان کیا میرے سامنے آئیں گے، یہ کیا بیچتے ہیں میرے سامنے۔ تو وہ اس غرور اور تکبر کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ وہ بدر کے میدان تک پہنچ گیا۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ظاہر ہے اس قافلے کو چیز کرنے نکلے تھے، تو اب آپ کو جب اطلاع ملی کہ لشکر باقاعدہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک سوال کیا، آپ نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، اب کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو رخ انور پر فدا ہونے والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر فدا ہونے والے ہوتے ہیں، ان کا مزاج بڑا دوسرا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم عمالقہ سے لڑیں، بلکہ ہم تو آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اگر آپ سمندر میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان جملوں کو سنا تو آپ کو بے حد طمانینت ملی۔ اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دے دی اور یہ فرما دیا کہ اگر تم صبر کر کے جمے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ اچھا، یہ بات تو یہاں تک ہو گئی۔ اب جب یہ قافلہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لشکر جو ہے وہ میدان بدر میں پہنچا ہے، تو میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے یعنی یہ اب توکل جو ہے اپنے عروج پہ جا رہا ہے، عشق اپنے عروج پہ جا رہا ہے، صحابہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ جب میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی، یعنی یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کل یہاں پر عتبہ گرے گا، مرے گا، واصل جہنم ہوگا، یہاں پر ولید واصل جہنم ہوگا، یہاں پر شیبہ واصل جہنم ہوگا، یہاں پر امیہ بن خلف واصل جہنم ہوگا۔ تو جو جگہیں
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थीं। आप नाजरीन कराम कुर्बान जाइए अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस जगह पर 1 इंच इधर उधर नहीं, वो जो कुफ़ार थे वो तमाम के तमाम उसी जगह गिरे और वहीं वासिल जहन्नम हुए। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब बात यह है कि जंग का मैदान सजना है। आज की रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। पूरी रात आप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह से दुआएं करते रहे, अपने आंसुओं को बहाते रहे। एक तरफ तो ये आलम था कि रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया, जिन्होंने ज़ाहिर है मतलब जिनके पास अल्लाह ताला ने वो तमाम क़यादतें अता फ़रमाई हैं कि जो कि मुस्लिम उम्मा की क़यादत है, जो कि अंबिया की क़यादत है, तो आप तो बेसिकली कायद है, सबके कायद हैं। और ये दीन इस्लाम का चूँकि पहला मार्का है, कुफ्र और शिर्क का पहला मार्का है, तो खुदा न खास्ता अगर इसमें नुकसान हो जाता, इसमें शिकस्त हो जाती, तो रहती दुनिया तक मुसलमानों पर कुफ़ार का गलबा हो जाता। तो ये एक्चुअली यूँ समझ लीजिए कि ये वो फाउंडेशन थी जिसको हर सूरत में मजबूत होना था। यहाँ पर फतेह मिलनी थी, ये ज़रूरी था। और अल्लाह ने जो अपनी मदद का वादा फरमाया था, इस वादे ने पूरा होना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों को तवील करते जाते हैं, अपने आंसुओं को बहाते जाते हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको मुस्तकिल ढारस दे रहे हैं, आपको फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना न रोएं, बस हो गया, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक आपके कंधे मुबारक से गिर जाती और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्तकिल आपको ढारस दिए जाते। और तीसरी तरफ मामला ये था कि जो सहाबा कराम थे, जिन्होंने कल लड़ना था मैदान में, शहादतें नोश करनी थी, आप सोचिए अल्लाह ने एक अजीब माहौल पैदा कर दिया वहाँ पर। वो माहौल ये हुआ कि एक सकीना आसमान की तरफ से उतरा, जिसकी वजह से उनको नींद आ गई, नींद का गलबा आ गया। सारा लश्कर सोता रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अरीश में, यानी वो जो छपड़ा बनाया था, अच्छा वो छपड़ा बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि जो जंग का जो नक्शा था उसको देखने के लिए, चूंकि ऊंचाई पे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके लिए एक छपड़ा बनाया गया था जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनके साथ मौजूद थे। तो वो देखने के लिए वो अरीश बनाया था। आप पूरी रात उसमें तशरीफ़ फरमा थे और इबादत करते रहे और अल्लाह के हुजूर आओगुजारी करते रहे, यहाँ तक कि आपने फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, इंशाअल्लाह सब्र करना, नुसरत आएगी, फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद आएगी और अल्लाह ताला हमें फ़तह व कामरानी अता फ़रमाएगा। अच्छा जी, अब मैदान जंग का नक्शा साहब, यानी जिस वक्त, एक बात मैं आपको और बताऊँ, जिस वक्त ये लश्कर बदर के मैदान में पहुँचा है, तो जो फ़ौजी हिकमत अमली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की है, वो भी बड़ी कमाल थी। यानी एक जगह आपने पड़ाव डालना चाहा तो एक सहाबी है हज़रत हब्बाब बिन मंज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये अल्लाह का हुक्म है? फरमाया नहीं, ये मेरी राय है। फरमाया तो फिर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा ना हो कि हम इस जगह पड़ाव डाल लें कि जो कुएँ हैं वो हमारे अकब में आ जाएंगे और चश्मा हमारे पास मौजूद होगा, हम हौज़ को भर लेंगे ताकि हम पानी पीते रहेंगे, जंग लड़ते रहेंगे और कुफ़ार जो है जंग के दौरान प्यासे रहेंगे। सरकार अलैहिस्सलाम को मशवरा बहुत पसंद आया, आपने फ़ौरन उस पर अमल फरमाया। इसी तरह से जो ज़मीन थी जहाँ पर पड़ाव डाला था वो भुरभुरी ज़मीन थी, रेतीली ज़मीन थी, मटियाली ज़मीन थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के कदम जो है वो हिल नहीं पाते थे, यानी धंस रहे थे। और वहाँ जो कुफ़ार के पास ज़मीन थी वो बिल्कुल एकदम मैदान था। अल्लाह ने करम ऐसा किया कि मींह बरसा दिया। वो इतना मींह बरसा कि वो सारी जो मटियाली ज़मीन थी, रेतीली ज़मीन थी, वो सब की सब इंतहाई सख्त हो गई, पुख्ता हो गई और वहाँ जो कुफ़ार थे उनकी ज़मीन जो है वो दलदल जैसी हो गई। तो अल्लाह ने ये भी अपना करम फरमाया कि मुस्तकिल मदद उसकी जो है वो आना शुरू हो गई। अब बहरहाल मैदान शुरू होता है, जंग शुरू होती है। वहाँ से उन्होंने उतबा को उतारा, वलीद को उतारा, शैबा को उतारा, तो यहाँ से अंसारियों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा। तो उन्होंने बड़े तफाखुर से कहा कि हमारे जोड़ के लोग भेजो। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम को और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उतारा और उन्होंने उन तीनों को वासिल जहन्नम कर दिया। जंग चलती रही, यहाँ तक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल सजदों में रहे, दुआएं करते रहे, अरीश पे तशरीफ़ फरमा होकर आप जंग का नक्शा देखते रहे, नज़ारा देखते रहे। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं जंग में लड़ रहा था और लड़के मैं दाद शुजात लेता, फिर मैं वापस आता कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार कर लूँ, तो मैं देखता कि आप सजदे में तशरीफ़ फरमा है और आपकी ज़ुबान अक़दस से मुस्तकिल या हय्यु या क़य्यूम का विर्द हो रहा है। फिर मैं जंग के मैदान में चला जाता, कुफ़ार से लड़ता, लड़के फिर वापस आता मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, तो मैं देखता कि आपकी ज़ुबान अक़दस से या हय्यु या क़य्यूम की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। फिर मैं मैदान जंग में चला जाता, दाद शुजात लेता, फिर वापस आता रुख़ अनवर की ज़ियारत करने के लिए, तो मैं देखता कि आप जो है मुस्तकिल जो है वो या हय्यु या क़य्यूम का विर्द
گرد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فتح و نصرت عطا فرما دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم ابھی تلوار سے کفار کی گردن کو اڑانے کے لیے جاتے تھے تو ہم سے پہلے کوئی گردن ان کی اڑا کر چلا جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، پھر 3000 فرشتوں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کی مدد فرمائی، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ جبرائیل امی ہے جو زرد امامہ پہنے گھوڑے پر سوار ہیں اور زمین اور آسمان کے درمیان نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیے ہوئے ایک ایک وعدے کو اس غزوہ بدر کے موقع پر اور میدان بدر کے موقع پر پورا فرمایا۔ اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ اصل میں عشق اور سرور کی داستان ہے، عشق اور محبت کی داستان ہے۔ وہ کیسے سنیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگ گیا، ڈھیلا باہر آ گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو کاٹ دیجئے۔ نہیں کاٹوں گا نہیں، بلکہ میں تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اسی ڈھیلے کو لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے قتادہ اب اس کو کاٹ دو، ختم، تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی، یا کسی طبیب کے پاس بعد میں چلیں گے جنگ نمٹ، نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں ان کی آنکھ کو لیا اور اسی انداز سے آپ نے رکھ دیا اس کٹورے میں، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب وہ کوئی اور تلوار تلاش کرنے کی بجائے، کسی کافر کی تلوار چھیننے کی بجائے آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اچھا آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسلمان تھے ان کے پاس ٹوٹل 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں اور ایک گھوڑا، یعنی یہ سامان تھا ٹوٹل ہمارے پاس۔ تو تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کافر سے تلوار چھین لو یا رکو کوئی تلوار ارینج کر، نہیں، میرے سرکار نے ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا جا کر لڑو۔ یہ عشق تھا کہ سوال نہیں کیا رسول اللہ تلوار مانگ رہا ہوں آپ تو لکڑی دے رہے ہیں، نہیں، یقین تھا کہ مصطفیٰ نے جو دے دیا بس اب یہ تلوار میں منتقل ہو جائے گا۔ وہ لکڑی لے کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس لکڑی کو ایک سفید بڑی سی تلوار میں منتقل کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کفار کو واصل جہنم کیا اور ایک طویل عرصے تک اس تلوار سے وہ کفار کو واصل جہنم کرتے رہے اور مختلف جنگوں کے اندر لڑتے رہے۔ اسی طرح سے 2 بھائی تھے، حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نوجوان تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں پر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ سرکار کا گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے سرکار علیہ السلام کی شان میں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں شاہین کی طرح لپکے اس کے اوپر اور جا کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کو واصل جہنم کیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، ابو جہل کے بیٹے تھے، جب انہوں نے وار کیا تلوار سے تو ان کا جو ہاتھ تھا وہ ان کے جسم سے جدا ہو گیا، یہاں تک کہ تسمے پہ لٹک گیا۔ بڑی ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے پاؤں میں مطلب ہاتھ کو پھنسا کر اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ جدا کر دیا اپنے جسم سے۔ بہرحال جا کر سرکار علیہ السلام کو جو ہے بشارت دی کہ ہم نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ سرکار علیہ السلام کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی ضائع ہو گیا یا کسی طبیب کے پاس، نہیں، میرے سرکار نے لعاب دہن مبارک لیا، ان کے ہاتھ پر لگایا جو ٹوٹا ہوا تھا اور جسم پر لگایا اور اس کو جوڑ دیا، اسی انداز سے جڑ گیا۔ یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے جو میدان بدر کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میرے سرکار نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا کر ابو جہل کی لاش کو لے کے آؤ۔ تو جس وقت ابو جہل کی لاش کو لینے کے لیے گئے تو دیکھا ابھی سانسیں کچھ موجود تھیں۔ آپ جا کر سینے پہ بیٹھے، وہ چونکہ اس وقت بھی فخر میں موجود تھا، فرعون تھا نا امت کا بیسکلی وہ، تو چرواہے کا بیٹا جو ہے میری گردن کاٹے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں یاد آ گئیں کیونکہ وہ ان کے بالوں کو نوچتا تھا۔ تلوار موجود نہیں تھی، آپ کی جو تلوار تھی زنگ آلود تھی۔ آپ نے اپنی تلوار کے دستے سے اس کے سر کو ٹھوکنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکلی اور اسی تلوار سے انہوں نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بدر میں کوئی 70 کے قریب کفار قتل کیے گئے، 70 کے قریب قیدی کیے گئے اور 14 کے قریب مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اب قربان جائیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر کہ آپ نے رہتی دنیا تک جنگوں کا ایک کنڈکٹ بتا دیا صاحب، ایک کنڈکٹ بتا دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، دیکھو میری رحمتیں کیا ہیں کہ وہ چاہتے تو اسی انداز سے ان لاشوں کو وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ درندوں کی نظر ہوتی ہیں، کتوں کی نظر ہوتی ہیں، بلیوں کی نظر ہوتی ہیں، جانوروں کی نظر ہوتی ہیں، لیکن نہیں، سرکار نے یہ نہیں کیا۔ ایک پیغام پوری دنیا کو رہتی دنیا تک دے دیا کہ آپ نے ان لاشوں کی تقدس اور ان کے احترام کو پامال نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ ان کو اٹھوا کر ایک کنویں میں ڈلوایا اور اس کے بعد مٹی ڈلوائی اس پر۔
اس سے بڑھ کے پیغام رحمت کا اور دنیا کو کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن سامنے تھا، یہ لاشیں مسلمانوں کی بھی ہو سکتی تھی خدا نخواستہ، لیکن آپ نے پیغام دے دیا کہ یہ مارنے آیا تھا۔ تمام باتیں اپنی جگہ، جنگ ہو گئی، غزوہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سلوک آپ نے وہ کیا جو رحمت للعالمین کے شایان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غزوہ بدر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اللہ پر توکل کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنا سب کچھ لٹانے کی نہ صرف سوچ عطا فرمائے بلکہ اس کی تیاری کرنے والا بھی بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔